ہم اسکول پڑھتے تھے نا جب، تو پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں، سب ذمہ داروں کے بیٹے، ہم سب کوئی تقریباً 99% ہم ذمہ داروں کے بیٹے، اور کسی کو شوق نہیں۔ اور جو 2-4 لڑکے تھے اس طرح متوسط گھرانوں سے، وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ، ہم نہیں پڑھتے۔ تو ایک تھا میلسی کا کھچی محمد خان اور میں، ہم دونوں نے نا پیٹ میں درد کر لیا اور چھٹی کرنے کے لیے کہ بھائی اسکول نہ جائیں۔ تو میں تھوڑا عقل مند تھا، وہ ذرا بالکل ہی بدھو تھا، میں نے وہ کچن سے راکھ لے کر آیا اور اس پر تھوڑا پانی ڈالا، تھوڑی تھوکیں ڈالی الٹی کا نمونہ بنانے کے لیے کہ مجھے مجھے الٹی آئی۔ ہمارا جو سوڈن تھا نا وہ بڑا سخت تھا، بہت مارتا تھا۔ تو ہم دونوں نے نا بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹی کر لی۔ اچھا، اب ہم گپے مار رہے تھے، جب لڑکے چلے، پہلے ہم ہوں کرتے رہے، جب لڑکے چلے گئے، ہم رضائیاں، سردیوں کا زمانہ تھا، ہم رضائی پھینک کے گپیں شروع کر دی۔ کافی دیر ہم گپے مارتے رہے۔ میری چھٹی حص نے کہا کہ لگتا ہے اب ناظم صاحب آئیں گے چکر لگانے، وارڈن، تمہارے یہاں ناظم ہوتا ہے تو وارڈن صاحب چکر لگانے آئیں گے، تو کہیں ہم موقع پہ پکڑے نہ جائیں۔ تو میں نے تو رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا، اور وہ جو تھا نا اس نے دیکھا میں باتیں بند کر دی ہیں، وہ بھی رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر تو لیٹا رہا، پھر اس نے گانے شروع کر دیے۔ تو وہ گانا گا رہا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، زور سے، اس کو پتہ کوئی بھی نہیں۔ طالب صاحب اندر آ گئے، میرے اوپر بھی رضائی، اس کے اوپر بھی رضائی۔ اب وہ گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، اور اوپر سے طالب صاحب نے رضائی ہٹائی، وہ شمع پہ۔ اس کی اتنی ٹھکائی کی، انہیں اتنی ٹھکائی کی، میں تو پہلے سے ہوشیار تھا، لہذا میری تو جان بچ گئی۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں تم محمد خان بن کے مجھے دکھاؤ، اس لیے میں نے اسی ایک آیت کو لمبا کر دیا۔ تو برائے مہربانی بچوں، اللہ کے واسطے ڈنڈی نہ مارو، ڈنڈی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے، مشقت کی انتہا دیکھی، اور جب چھٹی ہوتی تھی جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں، اتنے تھکے ہوتے تھے کہ جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں۔ لیکن اسی بات پر کہ شاید کچھ اللہ سے مل جائے، اپنے آپ کو گھسیٹ کے چلے پہ نکلتے تھے۔ تو یہ آیت چونکہ تمہاری چھٹی کی مناسبت سے تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ تمہارے اندر امت پناہ ہو۔ امت پناہ کیا؟ دیکھو، ہم اہل السنت والجماعت کی جو تعبیر علماء دیوبند نے کی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ وہ بنیان کی طرح ہے جو جسم کے ساتھ۔ یہ جو کرتا ہم نے پہنا ہے نا، یہ امت پنے کا ہے کہ ہم امت ہیں، اور امت ہونے کے ناطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو ہم گلے سے لے، وہ ہمیں گالیاں دیں ہم اس کو نظر انداز کریں، وہ ہمیں پتھر ماریں، ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، جو مرضی کریں، ہماری طرف سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے اندر امت پناہ آئے اور علم تمہارا راسخ ہو، لیکن مزاج تمہارا انبیاء والا ہو کہ نافرمانی کو دیکھ کر تم تڑپ جاؤ کہ یا اللہ اس کو میں یہاں سے کیسے نکالوں، اور یہ اس گمراہی سے نکل کر جنت کے راستے پر کیسے چل پڑے۔ تو اس کے لیے محبت دینی پڑتی ہے، اندر سے محبت دینی پڑتی ہے۔